ہمیں کہا ہے، ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، ہمارے دین کا نام اسلام ہے. ہمارے دین کا دوسرا نام پتہ ہے کیا؟ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب. یعنی یہ نام بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کا مذہب. اور پھر جب آخر میں جا کر جب کعبہ جو ہے وہ آخر میں بالکل پاک ہو جاتا ہے اور پھر حج پرفارم ہوتا ہے، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ اب جانور ذبح کیے جا رہے ہیں. وہ جانور ذبح کرنا کیا ہے؟ وہ آخری امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا. اب آگے میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کہ ہم جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اب حج کے موقع پہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو ہم یاد رکھتے ہیں اور جو تمام ارکان ہم پورے کرتے ہیں. ہم نے اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو سوچا ہوا ہے کہ ہم ہمارے جو اسلام میں جو ریچولز ہیں ان میں سے ایک ہی ہے جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے. وہ کون سا ہے؟ حج. اصل میں 5 جو ہمارے ارکان ہیں نا، بنی الاسلام علی 5، پانچوں 5 کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، صرف ایک کا نہیں. حج تو واضح ہے، اس کو تو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کعبے کی تعمیر، پھر صفا اور مروہ، وہ ایک طرف والد کا احترام، دوسری طرف والدہ کا احترام نا. صفا اور مروہ سے تو والدہ کی بات ہو گئی نا. پھر اس کے بعد جمرات کا بھی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے، پھر ذبح کا بھی اسماعیل علیہ السلام سے تعلق ہے. تو حج کے تمام ارکان کا ابراہیم علیہ السلام سے خود ہی ان کی زندگی سے تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے. نماز، رب اجعلنی، کون سی دعا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں. قرآن میں یہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے. قرآن میں جس نبی نے توحید کے بارے میں جس وضاحت سے بات کی ہے، کسی اور نبی نے باتیں تو سب نے ایک الہ کی ہیں، لیکن جس وضاحت سے ایک الہ کی بات جس نبی نے کی کسی اور نے نہیں کی، وہ کون سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. وما کان من، وہ شرک کرنے والے تھے ہی نہیں. اور انہوں نے شرک کی جو مخالفت کی، جس کھلے طریقے سے کی، وہی اصل میں اس کو یہاں تک کہ عیسائی اور یہودی بھی ان کو وحدانیت کے والد مانتے ہیں. the father of the faiths. تو جو ہم شہادت کرتے ہیں اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، نماز کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، حج کا تعلق ابراہیم علیہ السلام. 2 ارکان رہ گئے. کون سے 2 ارکان رہ گئے؟ روزہ رہ گیا اور زکوٰۃ رہ گئی. زکوٰۃ آسان ہے، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے قرآن نے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اسماعیل کہاں سے حکم لے کے دے رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے. نماز اور زکوٰۃ جس طرح قرآن میں بار بار آتا ہے نا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اصل میں وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اسماعیل علیہ السلام سے چلتا ہوا یہاں ہزاروں سال بعد پہنچا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر کہاں سے آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آیا. ٹھیک ہے نا. پھر رہ گئی ایک چیز، ایک رہ گیا بس. وہ کیا ہے؟ روزہ. روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح روزے کو انٹروڈیوس کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ابھی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی. اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بناتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں نے اکٹھے دعا کی، ایک نبی بھیجنا، وہ کیا کرے گا؟ آ کے آپ کو آیات سنائے گا. ہماری اولاد میں سے ایک نبی بھیجیے جو ان لوگوں کو آپ کی آیات سنائے گا، کتاب سکھائے گا، حکمت سکھائے گا. وہ کون سا نبی ہے؟ ہمارے نبی ہیں. اور انہوں نے کتاب سکھانی شروع کی، آیات سنانی شروع کی. کس مہینے میں شروع کی؟ رمضان کے مہینے میں. رمضان کا مہینہ ہم سیلیبریٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ہزاروں سال پرانی دعا جا کر اب قبول ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے رمضان کے مہینے میں. اصل میں 5 کے 5 ارکان واپس جاتے ہیں کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اور یہ سمجھنا صرف ایک علمی بات نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے پورے دین کے فہم سے ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم آپ سیرت کو پڑھتے ہیں نا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. یا تو ابن اسحاق کھول لیں، ابن ہشام کی سیرت ہے وہ کھول لیں. اردو میں بھی سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کھول لیں. آپ کو شروع سے یعنی غار حرا سے بات شروع ہوگی اور پھر آگے چلے گی، نسل کے بارے میں بھی بات ہوگی شروع میں اور پھر آگے سے چل کر پھر آپ مکی دور، پھر ہجرت، پھر مدنی دور. وہ تو سیکوینس ہے نا پوری سیرت کی. لیکن قرآن نے سیرت کا ذکر اس طرح نہیں کیا. قرآن نے سیرت کے مقاصد کا ذکر کیا کہ اس کہانی کا مقصد کیا ہے. اور یہ آخری بات ہے جو میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے نا وہ 100 سال سے زیادہ تھی، اور قرآن نے ان کی زندگی کے جو احوال بتائے ہیں نا وہ شاید ملا کر بھی اگر ویڈیو کیمرہ ہوتا نا اس وقت تو 1 گھنٹے سے کم ہوتے. 100 سال کی زندگی، قرآن نے کتنی دیر کی بات کی ہے؟ 1 گھنٹے کی. ایک کانورسیشن یہاں پر ہے، ایک وہاں پر ہے، ایک انہوں نے اپنے باپ سے کچھ اپنے والد سے بات کی، ایک اپنے بچوں سے بات کی، ایک نمرود سے بات ہو رہی ہے. تھوڑے تھوڑے حصے ہیں، وہ کل ملا کے ان کی زندگی کا گھنٹہ بھی نہیں ہوگا.
وہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی 950 سال ہے، آپ کو 950 سال کی تاریخ ملے گی قرآن میں؟ نہ، کچھ بیوی سے بات ہو رہی ہے، کچھ گھر والوں سے بات ہو رہی ہے، کچھ قوم سے بات ہو رہی ہے، اور وہ باتیں ملا کے بھی آپ کو آدھا گھنٹہ بھی مل جائے بڑی بات ہے۔ قرآن نے ایک بہت زیادہ خلاصے کا خلاصہ بنا کر آپ کو نبی کا قصہ سنایا، کسی بھی نبی کا قصہ سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا پورا کئی سال انہوں نے مصر میں گزارے، پھر اس کے بعد صحرا میں گزارے، لیکن قرآن میں چلیں 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا وقت کے اعتبار سے۔ اسی طرح جو سیرت ہے نا، اب اگر آپ کی سیرت کی کتاب پڑھیں تو آپ کو 1-2 مہینے لگ جائیں گے سیرت کی کتاب پوری مکمل کرنے میں، لیکن قرآن میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو احوال ہیں، جن کا ذکر ہے، وہ بہت کم ہے، اور ان کا مقصد ہے اصل بنیاد اور اصل مقصد سمجھنا۔ جب آپ کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا مقصد سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن نے سیرت کا مقصد کیا سمجھایا ہے؟ سیرت کا مقصد اصل میں یہ سمجھایا ہے کہ جو کام ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا نا، اس کو مکمل کرنا ہمارے نبی کا کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل مقصد یہ تھا۔ کچھ لوگوں نے بعد میں آ کے کہا اصل مقصد سیاسی تھا، اصل مقصد جو ہے فتوحات تھی، اصل مقصد جنگ تھی، اصل مقصد، لوگوں نے ایک رنگ لگایا ہے اس کے اوپر۔ قرآن نے کیا رنگ لگایا ہے؟ قرآن نے خود کیا تصویر کھینچی ہے؟ اصل مقصد سیرت کا، ایک مرحلے کا اصل مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام نے جو کام شروع کیا تھا، کعبے کی تعمیر۔ کعبے کو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس کے ارد گرد بت تھے، اسی کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ جب وہ دعوت یہ ناقابل برداشت ہوگی تو ان پر قتل کی سازشیں شروع ہوئیں، پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، اور جو جنگیں بھی ہو رہی ہیں، ان جنگوں کا مقصد کیا ہے؟ ان ساری جنگوں کا مقصد کیا ہے؟ کعبے کو آزاد کرنا ہے، اصل میں کعبے کو آزاد کرنا ہے۔ جب مدینے میں گئے ہیں اور حرم کی طرف پیٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں یروشلم کی طرف، پھر آیات آتی ہیں اسی صورت میں آگے آ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات کرنے کے بعد۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کر کے اس بات کو ریسٹور کیا جا رہا ہے کہ اصل مقصد کعبہ ہے تم لوگوں کا، اور تم بھی انہی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں سے ہو، تم بھی مسلمان بھی، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو، انہی کا مذہب ہو، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اچھا جب پیٹ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہم نے آپ کی شکل دیکھ لی، آپ پر اداسی آ گئی تھی کہ آپ قبلے کی طرف پیٹ کر رہے تھے، تو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اب آپ قبلے کی طرف کیجئے۔ اچھا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی کوشش کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، کچھ مہینے ہوئے ابھی مدینے میں، قبلے کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن قبلے کے ارد گرد کیا ہے؟ بت ہیں کہ نہیں؟ بت تو ابھی ہے نا، تو آپ کو دل میں تکلیف نہیں ہوگی ہر نماز کے دوران؟ ہر نماز میں آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ کعبے کی بھی حرمتی ہو رہی ہے، کعبے کو آزاد کرنا ہے؟ تو قرآن نے کیا کیا؟ پہلے قبلے کی چینج کی بات کی، قبلے کی چینج کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی بات کی؟ حج کی بات کی، اسی صورت میں بقرہ میں، اور بقرہ جو ہے جو ابتدائی دور ہے نا مدینہ کا، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اب حج کی آیات آ گئی ہیں، لیکن کوئی مسلمان حج کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کعبہ کس کے قبضے میں ہے؟ کفار کے قبضے میں۔ اور حج کا سارا مقصد کیا ہے؟ جو چیز ارینا مناسکنا، ہمیں اس کے منسک سکھائیے، ابراہیم نے مانگا تھا نا علیہ السلام، ان مناسک کو پورا کرنا ہے، یہ سکھا دیا اب تمہیں، یہ کرو اور یہ 10 دن مکمل کرو اور یہ کرو، وہ سارے احکام یہاں سورۃ البقرہ میں آ گئے۔ اب مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا ہمیں حج کرنا ہے، لیکن حج کرنے کے لیے کو مشرکین کا دروازہ کھول کے ویلکم کریں گے، ویزا دیں گے آپ کو، ابھی تو خون کے پیاسے ہیں وہ آپ کے۔ اب ان کو ایک بات سمجھ میں آ گئی، یہ حکم تو پورا ہو ہی نہیں سکتا سوائے کس چیز کے؟ ان سے لڑے، ان سے لڑنے کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو اپنی قوت بڑھانی پڑے گی، اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر سے پہلے کچھ آیات نازل کی تھیں، وہ کیا تھیں؟ طالوت اور جالوت کی۔ اور طالوت اور جالوت کے بارے میں جب انہوں نے اپنی آرمی کو ٹرین کیا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا ہم ایک دریا میں سے گزریں گے، فمن شرب منہ فلیس منی، غور سے سننا، جو اس میں سے پی لے گا وہ میری آرمی میں نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اس میں سے نہیں لے گا وہ میری آرمی میں شامل ہے۔ یہ ڈسپلن کا ٹیسٹ تھا نا۔ تو کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ فوج کو تیار ہونے سے پہلے آپ کو ان کے ڈسپلن کو تیار کرنا پڑے گا۔ تو مدینے میں بدر سے پہلے رمضان کی آیات نازل ہوئیں، اور ان کا پھر آگے ذکر ہے۔ اور رمضان میں کیا ہو رہا ہے؟ سامنے کھانا رکھا ہے، چھونا نہیں ہے، اور رمضان ہی کے 27 میں پھر بدر ہو جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ٹریننگ نازل کی جس کے لیے اب آگے مارکا آنے والا ہے۔ پھر حج کی بات ہوئی،
تو یہ تمام چیزیں جو اس صورت میں آ رہی ہیں اور جو بنو اسرائیل سے ٹرانزیشن ہوئی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت صحیح طرح سے سمجھ اس وقت آئے گی جب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ قرآن نے ان دونوں کو جوڑ دیا ہے، ان دونوں کو الگ کرنا ناممکن کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے سیرت پڑھنی ہے تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کریں گے، نہیں، آپ نے بات شروع کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دونوں اولادوں سے، اور ان دونوں اولادوں کے ساتھ ہوا کیا تھا اور اس تمام کی تکمیل کیسے آ رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے، اسی لیے ایک نبی ہے جس کے بارے میں کسی اور نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا قرآن میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ابراہیم کے مذہب کا اتباع کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ ہمیں کہا ہے ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، ہمارے دین کا نام اسلام ہے۔ ہمارے دین کا دوسرا نام پتہ ہے کیا؟ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب، یعنی یہ نام بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کا مذہب۔ اور پھر جب آخر میں جا کر جب کعبہ جو ہے وہ آخر میں بالکل پاک ہو جاتا ہے اور پھر حج پرفارم ہوتا ہے، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ اب جانور ذبح کیے جا رہے ہیں۔ وہ جانور ذبح کرنا کیا ہے؟ وہ آخری امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، آخری امتحان تھا اپنی اولاد کو ذبح کرنا، اور پھر ان کو جانور ذبح کرنے کو کہا تھا۔ یہاں آخری امتحان پاس ہو گیا، کعبہ جو ہے وہ آزاد ہو گیا، اب یہاں پر حج ہو رہا ہے اور جانور ذبح ہو رہا ہے۔ تو ہم جو ابھی کرتے ہیں نا وہاں پر حج، وہ اصل میں ہم ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو پورا ایک 4000 سال کا مشن ہے نا، اس کی تکمیل کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بہت عظیم چیز ہے جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ جتنا انسان سوچے گا، جتنا غور کرے گا، میں تو کہتا ہوں ان دنوں میں آپ کو قرآن کے جو مقامات ہیں نا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان پر بیٹھ کے غور کرنا چاہیے، انسان کو تدبر کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں خاص ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس میں آپ کو ایسی چیزیں ملے گی، دکھیں گی، جو آپ کو لگے گا کہ آپ نئے سرے سے اسلام سیکھ رہے ہو، بالکل نئے سرے سے اسلام سیکھ رہے ہو۔ ایک ذہن میں آخری چیز آ گئی، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، اب میں بتا دوں گا۔